اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل. اچھا امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، یہاں بھی اللہ مردوں کی طرف نسبت کر رہا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ نے مدت پوری کی، وسارا بأہلہ، اور اپنی زوجہ کو لے کے مصر کی طرف چلے ہیں. اب راستہ بڑا لمبا اور سردیوں کا موسم تھا، اور مصر کی سردی بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت سخت سردی ہوتی ہے. تو قرآن کے دوسرے مقام پر اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے اور سردی بھی بہت شدید، تو پریشان ہو گئے کہ کہیں آگ کا انتظام ہو تاکہ ہم تھوڑا گرمی حاصل کریں اور کہیں آبادی نظر آئے جس سے ہم راستہ پوچھیں. تو آگ پہلے زمانے میں اس کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں رات کے وقت آگ سے اندازہ ہو جاتا تھا، اور تو کچھ نظر نہیں آتا، کہیں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں آبادی ہے، تو فوراً مسافر وہاں جاتا تھا تاکہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرے. آنسا من جانب طور نارا، کوہ طور پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں ہے، یہودی بہت جاتے ہیں کوہ طور پہاڑ پہ کیونکہ وہ تو حضرت موسیٰ کو اپنا نبی کہتے ہیں نا. تو کوہ طور کے کنارے حضرت موسیٰ کو آگ محسوس ہوئی. اب دیکھو اللہ کے کیسے کام ہے، پیغمبروں کو کس کس طرح سے اللہ وحی نازل کرتا ہے. قال لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے کہا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ آگ ہے کہیں، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں جا کے کوئی خبر لے کر آتا ہوں کہ ہمیں راستہ پتہ چل جائے، او جذوۃ من النار، یا میں آگ کا ایک ٹکڑا لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم سب اس سے گرمی حاصل کریں سردی میں. فلما اتاہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرف لانے کا ایک بہانہ تھا اللہ کی طرف سے کوہ طور پہ. فلما اتاہا، جب موسیٰ وہاں پہنچے ہیں، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، درخت کے نیچے سے ایک مبارک وادی، مبارک ٹکڑا قرآن کہہ رہا ہے، برکت والے ٹکڑے اور برکت والی وادی میں دائیں طرف سے ایک ندا آئی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. سورہ طٰہٰ میں ہے فاخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اس وقت ایک معمولی جگہ پہ نہیں ہے، ایک بہت مقدس سرزمین پر ہے جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے. اور کیا ہے؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا. کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض چیزوں میں سب پر فضیلت دی ہے، تو حضرت موسیٰ کو جو وحی جس طرح سے آئی ہے نا، یہ کسی پیغمبر پہ اس طرح وحی نہیں ہے. اس چیز میں اللہ نے، اس خاص صفت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو تمام پیغمبروں پہ فضیلت دی. تو یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا، اور انی انا اللہ العزیز الحکیم، میں زبردست غالب اور حکمت والا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے انسانوں میں، لہذا اب میں جو تجھے وحی کر رہا ہوں اس کو غور سے سن. جب پیغمبر پر وحی آتی ہے نا تو اللہ پیغمبروں کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ الہام میں بھی ہوتا ہے اور وحی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آوازیں آ رہی ہیں، کلام آ رہا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. دو حکم دے رہا ہوں، سب سے پہلا میری عبادت کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرنی ہے کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے. جتنی شریعتیں آسمانی ہیں نا ان میں سب سے پہلا حکم ہمیشہ کس کا ہے؟ نماز کا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی.
اے موسیٰ یہ دنیا مر کے ختم نہیں ہوتی, ایک دن آئے گا کہ میں لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے جمع کروں گا, لیکن وہ دن کب آئے گا اس کی تاریخ میں ہر ایک سے چھپا دوں گا. اب حضرت موسیٰ پہ ایک جلال کی کیفیت, پریشان کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اب دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے دائیں ہاتھ میں, لیکن اللہ پوری ڈیٹیل, اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. ان کے روب جو ان پہ جلال کی کیفیت تھی نا اس کو دور کرنے کے لیے بعض دفعہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے, ہاں یا نا میں جواب. بعض دفعہ بات کو طول دیا جاتا ہے اظہار محبت کے لیے, اپنا خوف اس کے دل میں کم کرنے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام تو جب اللہ کا کلام سن رہے ہو تو جلال میں آ گئے نا, غروب میں آ گئے, خوف میں آ گئے. تو اللہ حضرت موسیٰ سے بظاہر غیر ضروری سوالات پوچھنا شروع کر دی جو بظاہر غیر ضروری ہے, اور سوال کا انداز بھی ایسا کہ وہ انداز بھی بظاہر غیر ضروری ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ سے یہ پوچھنے کی ضرورت کیا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے دائیں ہاتھ میں. بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کہ موسیٰ یہ پھینکو گے تو سانپ بن جائے گا, یہ معجزہ دے رہا ہوں آپ کو, جاؤ فرعون کے پاس. ٹو دا پوائنٹ بات تو اتنی ہوتی نا. کیا ہو گیا یار, پتہ نہیں انگلش میں بات کر رہا ہوں اردو میں بات. بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو یہ ہوتی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے اے موسیٰ میں اللہ ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو فرعون کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں, اور یہ سارا جو سیٹ اپ چلا ہے نا یہ سب آپ کو میں نے پیغمبر بنانے کے لیے کیا ہے. تو آپ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گی, اٹھا لیں گے تو واپس اپنی حالت پہ آ جائے گی, اور ہاتھ جب گریبان میں ڈالیں گے سورج کی طرح چمکے گا. یہ دونوں نشانیاں لے کے ڈائریکٹ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں, بس آپ کا کام شروع. نا 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 نا, ایسا نہیں ہے بھائی. پوری ریہرسل کروائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تیار کروایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو پہلی بات تو اس ڈیٹیل کی چنداں ضرورت نہیں تھی کہ اللہ موسیٰ سے پوچھیں یہ کیا ہے, اور اگر پوچھنا ہی تھا تو پھر ان شارٹ پوچھا جا سکتا ہے واٹ از دس, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی. ما ہاذا, واٹ از دس کا عربی میں ترجمہ ہے ما ہاذا, یہ کیا ہے. آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ہاذا یہ کیا ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا اور یہ آپ کے سر پہ کیا چیز ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ اسامہ بھائی. اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کتنا لمبا کلام کیا, نمبر ایک اور کا لفظ شروع میں لگایا, حالانکہ یہاں اینڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے تو میں یہ تھوڑی بولوں گا اور یہ کیا ہے, میں اب یہ پوچھوں گا بھائی یہ کیا ہے. دوسری بات وما تل کا اشارے کے وقت, اور یہ کیا ہے. بیمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ اے موسیٰ, ابھی تک پوری بات ہی موسیٰ سے چل رہی ہے تو دوبارہ لام لینے کی ضرورت ہے بھائی؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کلام کو بہت طول دیا تاکہ محبت کا اظہار بھی ہو موسیٰ سے, کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ شارٹ کلام نہیں کرتا, اس میں کلام خود مقصود ہوتا ہے. اور موسیٰ کے دل میں جو خوف تھا, خوف کے مارے کانپ رہے تھے, اس خوف کو بھی کم کرنا. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ میری پاس جب ملنے کے لیے آتے ہیں نا تو بیچاروں کے دل میں عجیب سا خوف ہوتا ہے, حالانکہ میں تو اتنا سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں نہ کوئی, لیکن وہ روب ہوتا ہے. بعض دفعہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا, بعض لوگ پتہ نہیں کیوں مروب ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں وہ عجیب سے ان کی کیفیت ہوتی ہے, کہ ہم سے بولا ہی نہیں جا رہا, آپ وہی ہیں ٹی وی میں آتے ہیں آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ ہم سے بولا ہی نہیں جا رہا, تو میری عادت ہے میں ان سے ادھر ادھر کی فری پھوکٹ کی گپ شپ لگانا شروع کر دیتا ہوں, مذاق شروع کر دیتا ہوں ادھر. وہ اس سے میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں وہ کیا ہو جاتے ہیں نارمل, پھر وہ ابے تبے شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ بھائی تھوڑا سا روپ کم ہو جائے تاکہ آپ بات پوچھیں, وہ بالکل ہی ابے تبے پر آ جاتے ہیں. پھر ان کو تھوڑا سا روپ بٹھانا پڑتا ہے, بھائی اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں. پھر پوچھ رہے تھے آپ کی ٹوٹل کتنی چل رہی ہیں بچے کی, ابے بھائی تیرا کو اس سے کیا ہے یار, یہ گاڑی کہاں سے آئی, یہ بائک کہاں سے آئی, وہ آج کل وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ, یہ پوری پھر فری ہونا کا شروع ہو جاتا ہے. انجینئر نے کیا رپلائی کیا, آپ نے سموسے کا بولا تھا, تو پورا ایران توران. پھر میں اس سے کہتا ہوں بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. تو روب ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی بات چیت کی جائے. تو اللہ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کو طول دیا,
کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے پہلے تو بتا دیا میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، عزیز اور حکیم، اور آپ پر وحی کی جا رہی ہے، فاستمع لما یوحیٰ۔ وحی کرنے کے بعد جب اللہ نے اب آپ کو دعوت کا کام دینا تھا نا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، تو یہ آسان نہیں تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کی محبت کو جو شے آئی، کیونکہ وہ نیک تو تھے پہلے سے، اللہ سے محبت تو کرتے تھے، عبادت گزار تو تھے، حضرت موسیٰ نے بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے پوری ڈیٹیل پیش کرنا شروع کر دی۔ قال ہی عصای، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے، اللہ نے پوچھا تھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ سے میں پوچھوں آپ کی کھوپڑی پہ کیا ہے، آپ کہیں گے ٹوپی، یہی کہیں گے نا، آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ میری ٹوپی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کراتا ہوں۔ یہ پوری ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ ٹوپی، بس اتنا جواب۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کہتے لاٹھی، بلکہ حضرت موسیٰ کہتے اللہ تجھے پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے، جب تجھے یہ پتہ ہے کہ میں مدین سے آ رہا ہوں اور تو نے نبوت دینی، اور فرعون یہ کہ تجھے یہ نہیں پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بھائی۔ دیکھو بڑوں کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، بڑے گھر کے اگر غیر ضروری سوال بھی پوچھیں نا تو ادب کا تقاضا ہے ان کو جواب دیا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ابا یہ کیوں پوچھ رہے ہو۔ یہ گھروں میں تمیز آج کل کیا ہو رہی ہے، چھوٹوں سے اور اپنے جیسوں سے معاملات اور ہوتے ہیں، اپنے بڑوں سے معاملات اور۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، ابھی جو میرے شیخ ہیں نا وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں، تو ان کو کوئی کام بعض دفعہ لگاتے تھے ان کے ذمے، وہ کام بظاہر بڑا فضول ہوتا تھا، تو یہ بڑی دل جمی سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہم نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مزاج ہی نہیں ہے اس قسم کے کام، انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام ضروری ہے یا نہیں، یہ میں دیکھتا ہوں آرڈر کس کا ہے، جب بڑے کا آرڈر ہے تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا، بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابا گھر میں الٹے سیدھے بھی کام بول دیا کریں نا، تو ابا کو یہ نہ بولا کرو ابا یہ الٹے کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہو، آپ اس الٹے کو سیدھا سمجھ کے کرو کہ آرڈر کس کا ہے، ابا کا، ابا نے بول دیا تو اب یہ الٹا بھی کیا ہے، یہی سیدھا، اب نہ کرنا زیادہ الٹا ہے، جب تک ناجائز نہ ہو۔ اماں نے کوئی کام بول دیا تو بھائی الٹا ہے سیدھا ہے جو بھی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا کوئی چیز گم جائے ابا کی، ابا کہتے ہیں ذرا تلاش کرو اس کو، لوگ کیا کہتے ہیں بھائی نہیں ہے میں نے دیکھ لیا، بھائی ابا کو مطمئن کرنے کے لیے دوبارہ سے تلاش کر لو، سمجھ میں نہیں آ رہی، مطمئن کرنے کے لیے درازیں کھول کے دوبارہ چیک کر لو تاکہ ان کو، اور نہیں میں نے دیکھ لیا، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو چیک کر چکا ہوں نا۔ ابا کہہ رہے ہیں ابے دوبارہ الماری میں دیکھ لے، نہیں ابا میں دیکھ چکا ہوں، بھائی دوبارہ دیکھ لو یار۔ تو بحث کرنا بڑے سے یہ انسان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل، باس سے بحث نہیں کرتے، وہاں جا کے کرو نا تو مزہ بھی آئے یار، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باس سے کیا کرو بحث، ثواب ملے گا، تنخواہ تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن ثواب پورا ملے گا۔ بس جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، پھر باقی کل چلیں گے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کیا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ جب تجھے پتہ ہے ساری باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہیں، یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہے، محبت نہیں ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال ضروری ہے یا غیر ضروری، وہ ڈیٹیل میں بات کرنا شروع۔ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیگم کہتی ہے جب دفتر میں ہوتا ہے تو ایسی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات بیٹھا رہتا ہے، جب گھر میں آئے گا تو میں کوئی غیر ضروری سوال پوچھ لوں تو فوراً کی ماتھے ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے آ کے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ او بھائی وہ آپ سے محبت کی وجہ سے پوچھ رہی ہے، وہ گپ شپ لگانے کی نیت سے پوچھ رہی ہے، تو آپ بھی فری پھوکٹ میں شروع ہو جاؤ یار، ایران توران کرو بیٹھ کے۔ بعض دفعہ غیر ضروری باتیں ضروری ہوتی ہیں، وہ غیر ضروری نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی اپنی گھر والوں سے لطیفے بھی بعض دفعہ سنا کرتے تھے، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کرتے، حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی تھا، لیکن بھائی وہ تو بیٹھے ہی اس لیے گپ شپ کے لیے نا۔ اب دوستوں میں دعوت ہو رہی ہے، گپ شپ کا ماحول ہے، چائے گٹکے پان چل رہا ہے، اب وہاں سارے ضروری باتیں کر رہے ہیں بس تو وہ گپ شپ ہوگی؟ بھائی وہاں تو بیٹھے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ہے نا۔ تو خیر، تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، ہمارے حضرت اس آیت کی تفسیر کہتے تھے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ آج اللہ کی محبت جوش میں ہے، کلام کو اللہ کیا کر رہا ہے، طول دے رہا ہے۔
تو حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی شہ مل گئی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے گپ شپ کا موقع ملا ہے, بات چیت کا موقع ملا ہے, بولتے چلے جاؤ, بس چپ نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی عصایا, یہ نہیں کہا لاٹھی, بلکہ کہا یہ میری لاٹھی ہے. پھر اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا اس سے کرتے کیا ہو, اتوکأ علیہا, ٹیک بھی لگاتا ہوں اس سے, واہش بہا علی غنمی, بکریوں کو درختوں سے پتے جھاڑ کے بھی کھلاتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ کو خیال ہوا کہ کچھ زیادہ ہی لمبی بات ہو گئی ہے, اس لیے آگے فرمایا ولی فیہا مآرب اخری, اے اللہ اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اگر اجازت دے تو پوری ڈیٹیل بیان کرنا شروع کر دوں. تو اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ, بار بار یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے, اے موسیٰ اسے پوری مانوس کر رہے ہیں نا, پہلے لاٹھی کا تعارف انٹروڈکشن ہو جائے, اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو زمین پہ ڈال دے. القھا یا موسیٰ فلما القاہا, حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے, فاذا ہی حیۃ تسعی, اچانک وہ پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگی. ایسے دوڑی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رفتار سے دوڑے ہیں خوف کی وجہ سے. ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. انسان خوفزدہ ہوتا ہے نا, جا رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ یوں کر کے تو دیکھتا ہے کہ دیکھوں یہ میری طرف آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. حالانکہ کتنے بہادر ہیں, کتنے مضبوط ہیں, پیغمبر سے زیادہ بہادر تو کوئی بھی نہیں, لیکن یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. انبیاء انسان ہوتے ہیں. یہ جو آج بزرگوں کی ڈیفینیشن ہے نا, انہیں کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا. وہ بزرگ نہیں ہے, وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے بھائی, جب انسان ہے تو ڈرانے والی چیزوں ڈر بھی لگے گا, ہے بھائی, کرونا سے بھی ڈرے گا, سانپ سے بھی ڈرے گا, کتے سے بہت ڈرے گا وہ. تو اور ان کتوں, کراچی کے کتوں سے بہت خیال کیا کریں آج کل. خیر, تو قرآن کہہ رہا ہے ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ پلٹ واپس, ولا تخف, ڈر نہیں, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اسے دوبارہ پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. خذها, اس کو پکڑ لے سانپ کو جا کے, ولا تخف, ڈر نہیں, ہم اسے دوبارہ پرانی حالت پہ لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے جب یہ وحی سنی ہے, جا کے اس کو دوبارہ ڈرتے ڈرتے پکڑا, اور وہ دوبارہ لاٹھی. ابھی اللہ صرف یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, بتا نہیں رہی ہے کیوں کروا رہا ہوں میں, بتا نہیں رہے ہیں. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال. جو مشکل کام تھا وہ اللہ نے پہلے کروا لیا نا. جب ہاتھ گریبان میں ڈالا ہے, باہر نکالا, بیضاء من غیر سوء, سورج کی طرح وہ ہاتھ چمک رہا تھا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اے موسیٰ یہ دو بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے, اب تو جا کس کے پاس, فرعون کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین, فرعون اور اس کے سرکاری لوگ جو حکومتی لوگ ہیں وہ فاسق لوگ ہیں, زمین میں فساد مچایا ہوا ہے, تو جا کے ان کو دعوت دے. تو آگے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں شروع کی. حضرت موسیٰ پریشان, انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو قتل کر کے نکلا ہوا ہوں, تو مجھے ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے, میرا تو ارادہ تھا 10 سال معاملہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوا, کہیں جا کے چھپ چھپا کے کہیں رہ لیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہنسی خوشی, ٹھیک ہے نا, ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. ابھی سکون ملا ہے, تو نے ڈائریکٹ کہاں بھیج دیا, اور چلو میں ڈائریکٹ جاؤں, پہلے معافی مانگوں اس سے اور دیکھوں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کچھ دیت کی بات کریں. ڈائریکٹ جا کے فرعون کو بولوں کہ خدا کون ہے, وہ جو آسمانوں میں ہے, تو رب نہیں ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ مجھے جو ڈر ہے, میں جاؤں گا وہ بات کہاں سنیں گے, وہ تو مجھے مار دیں گے جان سے. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, اس کو بولنا اچھا آتا ہے, خطاب اچھا آتا ہے, تو اس کو تو نبوت دے دے, وہ جا کے یہ کام کرے, مجھے تو